ایک بچی جب پیدا ہوئی تو ابھی وہ 11 مہینے کی تھی، تو اس کے بعد اس کا بھائی پیدا ہو گیا۔ اس بچی کو اس کی نانی کو دے دیا گیا پالنے کے لیے۔ اس نے جب ہوش سنبھالا، تھوڑی سی بڑی ہوئی، تو اس کی آنکھوں کے سامنے نانی ہی تھی اور نانا تھے۔ اس کے نانا دفتر میں کوئی کام کرتے تھے جس کا ان کو کوارٹر ملا ہوا تھا، اور وہ اس کی نانی جو ہے بچی کو پڑھایا لکھایا، اسکول داخل کرایا۔ اور جب وہ بچی اسکول جاتی تھی نا، اس کے نانا کی اتنی حیثیت تھی کہ وہ روٹی پوری کر سکے، اتنے امیر نہیں تھے۔ جب وہ اسکول جاتی تھی نا تو وہ لوگوں کے پاس مہنگی مہنگی ربڑیں، شارپنر، پینسل مہنگی والی جو ہوتی تھی دیکھتی تھی تو اس کا دل کرتا تھا میں بھی لوں، میں بھی اچھا پین لوں، اچھی ربڑ لوں، اچھی پینسل لوں، اچھی کاپی لوں۔ اس کے پاس جو کاپی ہوتی تھی نا، وہ جیسے وہ کھدرے صفحے نہیں ہوتے، وہ والے تھے، وہ والی کاپی تھی۔ تو باقی بچیوں کے پاس نا یہ اس بچی کے مطلب پریپ کلاس پہلی یا دوسری کلاس کی بات ہے، جب اس بچی کے دوسروں کے پاس ملائم کاغذ والی کاپی دیکھتی تھی نا، ہاتھ پھیرتی تھی تو وہ کہتی تھی کاش کہ یہ کاپی میں بھی لے سکوں، کاش۔ لیکن گھر والوں کے پاس جتنا تھا شکر الحمدللہ اتنا ہی وہ دے سکتے تھے۔ آخر آہستہ آہستہ وہ بچی بڑی ہوئی، نانے کا جو کام تھا دفتر سے ختم ہوا، نانی اس کے اپنے بیٹوں کے پاس چلی گئی۔ پھر مامیاں کہاں برداشت کرتی ہیں یا کہاں رکھتی ہیں کسی کے بچے کو، اس بچی کو واپس ماں باپ کے پاس بھیج دیا گیا۔ جب ماں باپ کے پاس بھیجا تو یہاں کا ماحول اور تھا، زمین آسمان کا فرق تھا۔ جو اس کے ماموں کا گھر تھا یا مامیاں تھیں، ماموں تھے سب، وہ اور ذہن کے تھے، ہنستے اپنے بچوں کے ساتھ بچے، بڑوں کے ساتھ بڑے تھے۔ لیکن جب وہ بچی اپنے گھر گئی تو اس کے جو ابو تھے نا، وہ ایسے تھے کہ کسی کو سانس لینے نہیں دیتے تھے اونچی آواز میں۔ گھر میں ہر ٹائم مار کٹائی گالیاں ہوتی تھی۔ مطلب اس بچی کے دل میں بس یہی بیٹھ گیا تھا ڈر کہ ایسے ہی زندگی گزرنی ہے۔ اپنے ہی گھر والوں سے اس کو نفرت ہونے لگ گئی تھی، اپنے ہی ماں باپ سے صرف اس کو چڑ ہونے لگی تھی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ باپ گھر ہی نہ آیا کرے، کیونکہ جب بھی گھر آتا گالیاں نکالتا، بےعزتی کرتا، یا پھر نارمل بھی اگر بیٹھتا تو اس طرح کہ بچے اونچی آواز میں بات نہ کر سکیں، سانس نہ لے سکیں، اس طرح روب بہت تھا، بہت ڈر ڈالا ہوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ سوٹی اٹھا لینا، چھوٹی چھوٹی بات پہ اس کی ماں کو گد سے پکڑ کے تروک کے اندر لے جانا، دروازے بند کر کے مارنا، ہر ٹائم گالیاں۔ جب وہ بچی جوان ہوئی، اس کے بہن بھائی بھی جوان ہوئے، تب بھی یہی حالت، ہر ٹائم گالیاں ایسی کہ میں وائی ٹی پہ نہیں بتا سکتی۔ آخر اس کو نفرت ہونے لگی اپنے ہی میکے والوں سے، اپنے ہی گھر سے، اپنے خاندان سے، اپنے چاچوں سے، اپنے دادکوں سے نفرت ہونے لگ گئی اس کو۔ اس کا دل کرے کب اس گھر سے جان چھوٹے اور میں جاؤں۔ آخر پھر اس کا رشتہ آیا، بہت اچھی جگہ سے رشتہ آیا۔ جب اس کا رشتہ آیا تو اس کی شادی ہوئی۔ پتہ نہیں اس بچی کو آپ معصوم کہیں گے، سیدھی سادی کہیں گے، یا میں بے وقوف کہوں گی تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ بچی بہت بے وقوف تھی، بہت زیادہ بے وقوف تھی۔ جو بھی ہنس کے بات کرتا نا، اس کے ساتھ ہنستی کھیلتی، مطلب اس کو اپنا سمجھنے لگتی تھی۔ جو بھی اس کو الو بناتا نا، اس کے ساتھ وہ خوش رہتی، اس کو اپنا سمجھتی۔ اچھا، سب سے پہلے میں یہ بتا دوں، یہ میری ویڈیو 2 سال پرانی ہے۔ تب میں گرینٹ کے گھر پہ رہتی تھی، تو یہ میں کھڑی ہوں گاؤن میں بچی اپنی لے کے۔ تو یہ ادھر میں پہلے شفٹ نہیں ہوئی تھی، یہ کارپٹ نہیں ہے نا، نیچے نہیں نظر آ رہی، اور یہ 2 سال پہلے کی اس گھر کی ویڈیو ہے، تب میں رینٹ پہ تھی۔ اچھا خیر، میں کہاں پہنچی تھی؟ ہاں، اس کی شادی ہو گئی، رشتہ آیا۔ اس نے شکر کیا کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں گی، ہر ٹائم کی گالیوں سے چھوٹ جائے گی جان میری۔ ظاہر ہر ٹائم کا دباؤ، نہ ان کو رسالے پڑھنے کی اجازت اس بچی کو، نہ جب وہ تھوڑی سی 13-14 سال کی ہوئی تو اس کے باپ نے بٹھا کے کہہ دیا کہ آج کے بعد تم نے گلی میں جھانکنا بھی نہیں، نکلنا تو دور کی بات، دادی کے گھر نہیں جانا کسی نے بھی، پھوپھیوں کے گھر نہیں جانا، ایسے ہی پابندیاں لگ گئی تھی۔ ٹھیک ہے،
اتنی پابندیاں، ٹی وی بھی گھر میں نہیں، دوست بھی بنانے کی اجازت نہیں، رسالے بھی نہیں پڑھ سکتے، موبائل تو اس ٹائم تھا ہی نہیں جب جس بچی کی سٹوری سنا رہی ہوں۔ اچھا، جب رشتہ آیا، رشتہ طے ہوا، اس کی شادی ہوگی، اور وہ اتنی بیوقوف تھی، اتنی سادی تھی نا کہ جب شادی ہوئی نا تو اس کی جٹھانی اس کو جو کہتی وہ مانتی چلی جاتی۔ اس کی جٹھانی اس کو کہتی میں تو اپنا کمرہ 10 دن صاف نہیں کرتی، تم بھی نہ کیا کرو۔ باقی 10 مرلے کا گھر تھا ان کا، وہ ساری صفائیاں کرتی، 5-6 کمروں میں پوچھے لگاتی، صفائیاں کرتی، گھر صاف کرتی، اور اپنے کمرے کی دفعہ وہ تھک جاتی اور اس کی جٹھانی کہتی نہ کیا کرو، اور وہ نہ کرتی۔ یہ بیوقوف تھی نا وہ، اس لیے۔ اور وہ جب نہ کرتی نا کمرہ صاف تو اس کی ساس کہتی اس کے شوہر کو بٹھا کے یہ گندی ہے، یہ گندی ہے، اس کو کام نہیں آتے، اس کے کمرے کی حالت دیکھی ہے۔ اور شوہر کو بھی صرف کمرے کی حالت ہی نظر آتی تھی، اس کو یہ نہیں نظر آتا تھا کہ باہر جو صاف صفائی ہوئی ہے، پہلے وہ صفائی کرتی پورے گھر کی، پھر وہ اس کا جٹھانی اس کی اگر ہوتی، پہلے تو زیادہ تر جٹھانی نہیں رہتی تھی اس کے ساتھ، کراچی میں ہوتی تھی زیادہ تر، اس کے ہسبینڈ کا کام تھا۔ پہلے وہ گھر کی صفائی کرتی، پھر وہ ہانڈی بناتی، پھر وہ آٹا گوندتی، پھر وہ دن کی روٹیاں بناتی، پھر وہ صفائی کرتی، کیونکہ اس کی ساس بہت زیادہ صفائی پسند تھی، بناتی، پھر وہ دوبارہ کام کرتی۔ اس طرح زندگی گزرتی کی۔ نند بھی تھی ایک، چار بھائی تھے اس کے شوہر لوگ اور ایک نند تھی۔ پھر اللہ کی، ہاں اتنی بیوقوف تھی کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پریگنینسی کیا چیز ہوتی ہے، پریگننٹ بندہ کیسے ہوتا ہے۔ جب پہلا ابارشن ہوا، مس کیریج ہوا، جب چیک کرایا گیا پتہ چلا پریگنینسی تھی، سمجھ نہیں آئی۔ دوسرا بھی ایسا ہوا اس بچی کا۔ تیسری دفعہ اللہ پاک نے امید لگائی تو اس کی ساس نے اس کے شوہر کو کہا کہ اگر تم نے اس میں سے کچھ پیدا کیا تو میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ اس کی ساس کو اس سے نفرت تھی، کیونکہ وہ اس کے سسرال میں سے بیاہ کے آئی تھی وہ بچی، کیونکہ جو اس کی ساس کی دیورانی تھی نا وہ اس بچی کی سگی خالہ تھی، ٹھیک ہے۔ وہ جب جی بیٹا شیشہ نیچے چلی، اچھا، اتنی نفرت کرتی تھی اس سے، اتنی نفرت کرتی تھی کہ برداشت نہیں کرتی تھی اس کی ساس، لیکن پھر بھی اس کو سکون محسوس ہوتا تھا اپنے گھر میں۔ پھر اللہ پاک نے ایک بیٹی دی، تب تک بھی سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن اس کا جو شوہر تھا نا، اس کی ماں نے اس کے دل میں اتنی نفرت ڈال دی تھی کہ جب گھر میں گھستا تو اپنی بیوی کے خلاف سننے کو ملتی، یہ گندی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، یہ وہ۔ پھر کیا ہوا، اس کے شوہر نے بار لڑکیاں پسانا شروع کر دی، میسجوں پہ، کالوں پہ، فونوں پہ دوستیاں لگانا شروع کر دی۔ بیوی کیونکہ جب ماں نے کان بھرے نا، آپ لوگ خود اس چیز پہ توجہ دیں، جو بھی اگر کوئی ساس دیکھ رہی ہے اس پہ توجہ دے کہ اس کا نقصان کتنا بڑا ہوا، اس کہانی کے کتنے پارٹ ہوں گے مجھے نہیں پتا۔ جب وہ لڑکی سوئی ہوتی، وہ لڑکی بچی نہیں تھی، اب وہ لڑکی بن گئی تھی، عورت، وہ سوئی ہوتی، اس کا شوہر اسی کے پاس لیٹ کر موبائل پہ فون پہ باتیں کرتا، اور وہ اتنی بیوقوف، اس کو نہیں آواز آتی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی، اتنی گہری نیند میں بے فکری کس ہوتی تھی۔ ہاں کرتا رہا، بار لڑکیوں سے ملتا رہا، پھنساتا رہا، یہ کیا وہ کیا، آخر ایک دن دوسری بیٹی بھی اللہ پاک نے دے دی۔ پھر بھی اس کی ساس نے کہا اس میں سے اور کچھ پیدا کیا تو میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ اس طرح لڑائیاں ہوتی رہی، مار پڑتی رہی۔ ایک دفعہ رمضان تھا، رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ سالن 2 دن نہیں کھایا جاتا، ایک سالن، اس نے سالن اپنی مرضی سے بنایا، تو اعتکاف تھا اس کا شوہر، پکے والا اعتکاف نہیں بیٹھا تھا، بس وہ مسجد میں رہتا تھا تو رات کو آ جاتا تھا، آفس سے اس کو چھٹیاں نہیں تھی، اس لیے وہ آیا تو اس کی ماں نے کہا یہ اس نے آنڈی بنائی ہے، اس نے ضائع کیا، اس نے یہ اتنا مارا، اس نے اس لڑکی کو، اپنی بیوی کو نا اتنا مارا، بہت مارا، تو آگے سے اس کے ساتھ نے کہا نہیں مرتی نہیں، جان چھوٹتی، ہماری جان نہیں چھوڑتی ہے۔ اچھا 2 بیٹیاں ہوگی، پھر اللہ نے الگ پورشن دے دیا اسی گھر میں۔ پھر اس کے ہسبینڈ نے کہا کہ تم ایسے ہی شک مشکیاں چلتی رہی، تو اس کے ہسبینڈ نے کہا مجھے شادی کی اجازت دو دوسری۔ اس نے کہا میں نہیں دوں گی، کہتا دو گی نہیں تو طلاق دے دوں گا، کہتی نہیں دوں گی، رشتے ڈھونڈتا رہا نہیں ملے، اپنے لیے جو موبائلوں پہ پسائی تھی وہ ان سے نکلنا چاہ رہا تھا، وہ اور لڑکی ڈھونڈ رہا تھا، بس اس کو چسکا تھا شادیوں کا، کیونکہ اس کے ابو نے اللہ بخشے شادی 2 شادیاں کی تھی، اس کے چاچا نے جو میرے خالو تھے انہوں نے 2 شادیاں کی تھی،
اور پھر آگے سے اس کے بھائی نے 2 شادیاں کی تھی، ان کو اس پورے خاندان کو چسکا تھا، اس نے دوسری شادی کرنی تھی، ویڈیو بہت کم رہ گئی ہے، تو یہ کہانی میں اپنی سنا رہی ہوں، آپ لوگوں کو شروع دن سے سنا رہی ہوں۔ یہ کہانی تھوڑی سی لمبی ہے، آپ میرے سبسکرائبروں نے لازمی سننی ہے کہ باقی اس کا پارٹ 2 بھی آئے گا، 3 بھی شاید آ سکے، اگر اچھا رسپانس دیا تو آئے گا۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ میرے ہسبینڈ نے کہا مجھے اجازت دو شادی کی، میں نے کہا میں نہیں دوں گی، تو کہتا ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، ایک دفعہ کہا، پھر کہتا ہے میں تمہارے نام یہ گھر کروں گا، تم مجھے شادی کی اجازت دو، میں نے دے دی، نام ہو گیا، گھر بھی، سب کچھ ہو گیا۔ تو جب اس کی بیوی نے اس کو اکسایا کہ اس کو طلاق دو، اس کو چھوڑو، تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ مجھے کیسے چھوڑے۔ اس نے مجھے واش روم میں بند کیا، ہاتھ میں تیزاب کی بوتل پکڑی اور ایک ڈنڈا پکڑا، تیزاب کی بوتل سائڈ پہ رکھی اور ڈنڈا پکڑ کے، کیمرہ پکڑ کے کہتا ہے تم اس کیمرے میں وہ بولو گی جو کچھ میں کہوں گا۔ ویڈیو میں آن کرنے لگا ہوں، میں پہلے بتا دیتا ہوں، تم کو میں ایک بری بدکار عورت ہوں، میں اپنے بچے چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں اس گھر سے، میں اس گھر سے جانا چاہتی ہوں، یہ گھر میں واپس کرنا کرتی ہوں، اس بندے کو اس کے نام کرتی ہوں، تم کو میں اپنے بچے رکھنے کے لائق نہیں ہوں، میں ایک بری عورت ہوں، تم اپنے اوپر یہ بھی الزام لو وہ بھی الزام لو، اگر نہ لیا تمہارے اوپر تیزاب ڈال دوں گا۔ اس نے ویڈیو بنا لی، اور وہ ویڈیو اس لیے بنائی کہ وہ میرے میکے والوں کو بھیجے، اپنے اوپر وہ کوئی الزام نہیں لینا چاہتا تھا طلاق کا کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے، بس یہ بات میں اگلی